غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تقریر کرنے لگے تو تقریر کرتے کرتے لوگ اتنا جمع ہو گئے کہ اب مدرسہ میں جگہ نہیں ہے لوگوں کو بیٹھانے کے لیے۔ غوث اعظم مدرسے سے باہر تقریر کرنا شروع کیے، اب باہر بھی جگہ نہیں ہے۔ غوث اعظم کی اولادوں میں سے ایک اولاد آج ہم سب کے آپ کے محلے میں تشریف فرما ہے، جانتے ہیں نا، کل ان کی تقریر ہوئی تھی۔ ابھی وہ حضرت سید بھی ہے، غوث اعظم کے اولادوں میں سے ایک اولاد ہے وہ سید علامہ مولانا سید ریحان رضا صاحب قادری ہے۔ ابھی ایک دو دن اور رکیں گے ہمارے بیچ میں۔ وہ جو حضرات مرید ہونا چاہتے ہیں وہ کل کسی بھی ٹائم میں جا کے ان سے مرید ہو جائیے، ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیجئے۔ اگر ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں گے تو بڑے پیر کے ہاتھ میں آپ کا ہاتھ چلا جائے گا۔ غوث اعظم مدرسہ سے باہر تقریر کر رہے ہیں، اب وہ بھی جگہ فل ہو گئی، اب بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اب غوث اعظم کیا کیے، بغداد کے ایک بہت بڑے میدان میں چلے گئے، وہاں جانے کے بعد تقریر کرنا شروع کیا، لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے تھے اور بغل سے ایک راستہ نکلا تھا۔ غوث اعظم تقریر یہ کر رہے تھے کہ اے لوگو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی لمحہ میں معراج میں گئے، رب کی بارگاہ میں گئے اور وہاں سے آئے تو جو پانی سے وضو بنائے تھے وہ پانی بہہ رہا تھا۔ جس روم سے نکلے تھے اس روم کے دروازے کا زنجیر ہل رہی تھی، اور جس بستر سے اٹھ کے گئے تھے وہ بستر بھی گرم تھا۔ یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے تھے تو ایک ہی لمحہ میں وہاں سے یہاں آ گئے، اور آقا غوث اعظم اسی واقعے کو بیان کر رہے۔ وہ یہودی تھا، سامنے سے گزرا اور سنا اس بات کو، کہا کہ بھلا ایک زمین سے لے کے آسمان تک 500 سال کا راستہ ہے، اس آسمان سے دوسرے آسمان 500 سال کی مسافت ہے، اور ایک انسان زمین سے لے کے 7 آسمان کو پار کر جائے، اس کے بعد لامکان میں پہنچے، رب کا دیدار کرے، پھر آئے تو زنجیر ہل رہی ہے، پانی گرم ہے، پانی بہہ رہا ہے، بستر بھی گرم ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا ساری بات بکواس ہے، یہ سب نہیں ماننا چاہیے، چلو آگے۔ آج بھی کچھ لوگ کہتا نہیں ماننا چاہیے، مت مانیے۔ وہ یہودی تھا، گھر گیا، آگے جو ہی پہنچا تو سامنے بازار تھا۔ اس بازار میں ایک مچھلی بیچنے والا مچھلی بیچ رہا تھا، ایک زندہ مچھلی تڑپ رہی تھی، اس کو اس نے خرید لیا، خرید کے واپس آیا، اسی راستے سے پھر گزر ہوا تو غوث پاک وہی بیان تقریر کر رہے ہیں کہ میرے آقا معراج میں گئے تھے، ایک ہی لمحہ میں اس دنیا سے لے کے لامکان پہنچے، رب کے سامنے بیان، اور رب کو دیکھے، دیدار بھی کیے، وہاں سے واپس آئے تو زنجیر ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، وہی واقعہ بیان کر رہے تھے، پھر وہاں سے منہ ٹیڑھا کر کے بھاگا، کہا کہ ساری بات یہ بکواس ہے۔ گھر پہنچا تو کیا دیکھا کہ بیوی سوت کاٹ رہی ہے، کہنے لگے اے میری بیوی، اے بیگم، اس مچھلی کو تم تیار کرو، میں دریائے دجلہ میں غسل کرنے جا رہا ہوں، وہاں سے واپس آؤں گا تو آرام سے بیٹھ کے ہم دونوں کھانا کھائیں گے، تب تک تم اس کو بناؤ، یعنی مچھلی پکاؤ۔ اب یہ مچھلی دیکھے گیا، بی بی سوت کاٹ رہی تھی، اور گھر سے کپڑا لیا، صابن جو ہوتا تھا اس وقت لیا، لینے کے بعد دریائے دجلہ کے کنارے پہ پہنچا، اپنا کپڑا اتارا، یعنی بدلنے والا جو کپڑا تھا اتار کے دریا کے کنارے پہ رکھ دیا ہے، پانی کے اندر اترا ہے، ڈبکی لگایا ہے، ڈبکی لگانا تھا کہ جو ہی پانی سے سیر باہر کیا ہے، سر کو باہر نکالا ہے، اب وہ نہیں ہے، ایک حسین و جمیل لڑکی بن کے نکلا ہے۔ جو ہی پانی سے سر کو باہر نکالا تو اب وہ مرد نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، وہ دریا بھی نہیں ہے، وہ کپڑا جہاں رکھا تھا وہ کپڑا بھی نہیں ہے، وہ دنیا بھی نہیں ہے، پانی سے باہر نکلتا ہے تو ایک حسین و جمیل لڑکی بن کے باہر نکل رہا ہے۔
حیرت میں پڑ گیا، ارے دریا کہاں گیا، پانی کہاں گیا، کپڑا کہاں گیا، وہ خود میں کہاں گیا؟ میں بھی نہیں ہوں، دریا بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، کپڑا بھی نہیں ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ میں تو ایک لڑکی بن گئی ہوں، اب میرا کیا ہوگا؟ اتنے میں ایک بادشاہ زیادہ، بادشاہ کا بیٹا اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے اسی دریا میں پانی پلانے کے لیے گھوڑے کو اتارا ہے۔ گھوڑے کو اتارنا تھا کہ نظر پڑ گئی اسی لڑکی پر کہ حسین و جمیل لڑکی ہے، پانی کے سطح پہ کھڑی ہے۔ اس نوجوان نے کہا باہر آ جاؤ، جلدی سے باہر آؤ۔ اس نے وہ لڑکی بولی ابھی نہیں، پہلے تم کپڑا پھینکو، میں اپنا سطر چھپاؤں گی تب باہر نکلوں گی۔ اس بادشاہ کا بیٹا کپڑا پھینکا، سطر چھپانے کے لیے کپڑا دیا، سطر چھپایا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ کا بیٹا کہتا جلدی سے میرے گھوڑے پہ سوار ہو۔ وہ لڑکی کہنے لگی ارے سن تو لو کم سے کم کہ میں کون ہوں۔ بادشاہ کا بیٹا کہتا ہے مجھے کچھ نہیں سننا ہے، اپنی زبان کو بند رکھو اور میرے گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ۔ وہ لڑکی انکار پر انکار، انکار پر انکار، ادھر سے اصرار پر اصرار، نہیں بات بنی تو بادشاہ کا بیٹا ہاتھ پکڑا، گھوڑے پہ بیٹھایا، لے کے اپنے محل میں گیا۔ راجہ کا محل تھا، محل میں گیا ہے۔ وہاں جانے کے بعد اس لڑکی سے شادی کیا، نکاح کر لیا۔ نکاح کرنے کے بعد 5 یا 6 سال اپنے گھر پہ رکھا اور 5 یا 6 بچہ اس سے پیدا ہوا۔ 5 یا 6 سال اس کے گھر میں ہے اور یہ لڑکی اندر اندر رو رہی ہے ہم تو لڑکا تھے، بات کیا ہے سمجھ میں نہیں آتی ہے، لڑکی کیسے بنے؟ اب تو شادی ہو گئی، بیوی میری گھر میں ہے، بیوی میری گھر میں ہے اور میں خود کسی کی بیوی بن گئی ہوں، آخر وجہ کیا ہے؟ ارے بیوی تو میرے گھر میں ہے، وہ تو انتظار کر رہی ہوگی مچھلی بنا کر کے اور میں یہاں مچھلی بنا کے کسی اور کو دے رہی ہوں، بیگم میں خود بن گئی ہوں، اب میں کیا کروں؟ 5-6 سال گزرتا ہے، 5-6 بچہ اس سے جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ اس لڑکی کے ذہن میں ایک دن پھر سے بات پیدا ہو گئی، چلو اسی میں پھر سے نہانے چلتے ہیں۔ غسل کرنے کے لیے اسی دریا پہ پہنچ رہی ہے، گھر سے کپڑا لیا، دریا کے کنارے پہ پھر رکھا، رکھنے کے بعد پانی پہ اترا، ڈبکی لگایا، سر باہر نکالا تو دیکھتا کہ اب میں لڑکی نہیں لڑکا ہوں۔ دریا میں اتری اور ڈبکی لگائی، سر کو باہر کیا تو وہی کپڑا جو 7 سال پہلے رکھا تھا، وہی ندی جو 7 سال پہلے جس ندی پہ اترا تھا وہی ندی ہے، وہی مرد بھی ہے، اب وہ لڑکی نہیں ہے، پھر دنیا بدل رہی ہے۔ تب اس نے کیا کیا؟ دوڑتے ہوئے پانی سے باہر نکلا اور دوڑتے دوڑتے گھر پہنچا تو دیکھا کہ مچھلی تڑپ رہی ہے، بیوی سوت کاٹ رہی ہے۔ اتنے میں وہ شخص سے کہا اے میری بیوی کیا تم نے مچھلی کو بنایا نہیں؟ اس کی بیوی بولی ارے تو کہا تھا ابھی میں جا رہا ہوں نہانے کے لیے، کیا تم نے غسل کرنے نہیں گیا؟ دریائے دجلہ کے کنارے نہیں پہنچا۔ وہ بولا اے بی بی اب سننے اور سمجھنے کا وقت نہیں ہے، چلو مسلمان کے بڑے پیر کی بارگاہ میں، 11ویں والے پیر کی بارگاہ میں ہاتھ بی بی کا پکڑتا ہے، دوڑتے ہوئے غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ غوث پاک وہی واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اے لوگوں میرے نبی معراج میں گئے تھے، چند لمحوں میں کچھ ہی منٹوں میں رب کی بارگاہ میں پہنچے، لامکہ میں پہنچے، وہاں سے واپس آئے، پانی بہ رہا تھا، زنجیر ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا۔ اب میرے غوث اعظم فرماتے ہیں اے میرے مریدو اگر معراج کا واقعہ سمجھنا ہے تو اس یہودی سے سمجھ لو، ان سے ساری بات معلوم کر لو۔ یہودی کہتا ہے اے میرے آقا غوث اعظم اب سمجھنے یا سمجھانے کی بات نہیں ہے، اب اپنے نبی کا کلمہ پڑھا کے مجھے اسلام میں داخل کر۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا کہ اے غوث اعظم اب سمجھنے اور سمجھانے کا وقت نہیں ہے، اپنے نبی کا کلمہ پڑھاؤ، اپنے نبی کا دین ہم کو پیش کرو، ہم اسے قبول کرنا چاہتے ہیں اور اپنے نبی کا غلام بنا دو۔ بڑے پیر کہتے ہیں کہ اگر کسی کو معراج کا واقعہ سمجھنا ہے تو اس یہودی سے سمجھ لے۔ یہودی کہتا ہے اے 11ویں والے پیر
اب سمجھنا اور سمجھانا یہ وقت نہیں ہے، مجھے جتنا جلد ہو سکے کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کر لو۔ تو میرے دوستو یہ ہے غوث اعظم کی کرامت۔ یہودی نے انکار کیا تھا، دنیا بدل گئی، زندگی بھی بدل گئی۔ تو غوث اعظم کی بے شمار کرامت